اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور اصول بنا دیا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، یعنی جو بندے اللہ کا ڈر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جو بندے اللہ کا ڈر رکھ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے رب نے نعمتوں والی جنتیں بنائے رکھی ہیں۔ یعنی جنت میں مقام عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والی کیفیت دی ہے۔ تقوی بمانے تمام احکام خداوندی کو، حکم خداوندی جاننا، ماننا، اور جب وقت آتا ہے تو اس کو کر گزرنا۔ اسی خوف سے، اسی امید سے یہ احکام خداوندی اللہ تعالیٰ کا حکم اور منشا ہے۔ سابقہ ایک واقعے کو ذکر کیے تھے، جو آخرت کی فکر کے اوپر ان کے والد کام کیا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ ان بچوں نے والد کے عمل کو غلط ٹھہرایا اور آخرت کی فکر کیے بغیر اللہ کے غریب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالدار طبقے کے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس سے انکار کیا عملی طور پر، اور اس سے پہلے بھی اور نافرمانوں کا تذکرہ جو آخرت کی فکر نہ کر کے چلتے ہیں ان کا ذکر ہوا۔ تو اب اس آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ کی نعمتوں کا حقدار صرف وہی ہے جو متقی ہوتا ہے، احکام خداوندی کو احکام خداوندی سمجھتا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بات طے ہے جو تمہاری بھی عقل میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ کیا جو مسلمان ہیں، اللہ کے مطیع و فرمانبردار جو بندے ہیں اور وہ بندے جو نافرمان ہیں، کیا دونوں کا درجے کو ہم ایک کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال انکار کے لیے ہے۔ یعنی مطیع و فرمانبردار بندوں کا جو مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ علیحدہ ہے، اور مجرموں کا مقام علیحدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی تم ایک سا ہے سمجھتے ہو، تو ما لکم ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کس قسم کا فیصلہ کر لیتے ہو اپنے پاس؟ کیا اس قسم کا خیال کرنے میں، عقیدہ رکھنے میں یا فیصلہ کرنے میں تمہارے پاس اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے جو 104 کتابیں تھیں، کوئی ایک کتاب کے اندر بھی ایسا لکھا ہے کیا وہ کتاب تم کو مل گئی، تم پڑھ رہے ہو؟ یعنی جتنے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں سب میں یہی قاعدہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات ہیں، انعام والے مقامات ہیں، نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ بات تمام مقدس کتابوں میں ہے۔ چلو اگر مقدس کتاب نہ بھی ہو تو کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان لکم فی لما تخیرون، تم جو جس چیز کو اچھا سمجھ کر اختیار کر لو گے، تمہارے اختیار کے مطابق تمہارا رب فیصلہ کرتا چلے جائے گا؟ پیدا کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یا کبھی ایسا ہوا ہے کیا کسی نبی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہہ دیا ہو تم کو کہ تمہارے بارے میں تم ایسا کرنے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ بھلا کریں گے، آخرت میں اچھا مقام دیں گے؟ کیا ایسی کوئی قسم بھی دی گئی ہے، وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ یہ بھی تو نہیں۔ ان لکم لما تحکمون، پھر کس بنیاد کے اوپر تم فیصلہ کرتے چلتے ہو؟ تو اس سوالیہ انداز میں کئی چیزیں ذکر کر کر قید کلیہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم اللہ تعالیٰ کی ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے، ہر نبی کے ذریعے سے اپنی اپنی امتوں کو دیا گیا۔ سو اسی قسم کے احکام، وہی نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک جو آخری کلام ہے،
آخری کتاب ہے، آخری نبی کے اوپر بھیجا گیا ہے، آخر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، بس یہ قاعدہ اٹوٹ ہے، اٹل ہے، اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے اس کے خلاف ہوا ہے۔ تو لہٰذا جس کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہے، ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کے طریقے سے مانے، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے جو طریقے بتائے گئے اسی کو اختیار کرے، اپنائے۔